الحمدللہ بہت بہترین ہوتے ہیں اس میں، یعنی کہ ملینز میں ہیں۔ ملینز میں؟ تو یعنی کہ گھر بیٹھ کے صرف لیپ ٹاپ پہ کام کر کے اتنے پیسے کمائے جا سکتے اگر آپ کو رائٹ طریقہ اگر آتا ہے تو آپ اس سے زیادہ کما سکتے ہیں۔ ہیں؟ آپ کے پاس تو یہاں پر جو بچے آتے ہیں بڑے بدحال اور بیچارے بھوک اور فاقہ دیکھ کر آتے ہیں، پھر لاکھوں روپے کمانے کا ہنر کیسے لے کے جاتے ہیں؟ کرتے کیا ہیں آپ؟ فری لانسنگ کر رہا ہے وہ، تو جب وہ کم کام کرتا ہے تو 3 سے 4 لاکھ کما لیتا ہے وہ۔ جب زیادہ کرتا ہے؟ جب فل ٹائم کوئی 8 آور اسپینڈ کرتا ہے تو 5 سے 6 لاکھ کماتا ہے۔ 4 مرتبہ امریکن نیشنلٹی کی آفر ہوئی، ٹھکرا کیوں دی؟ پہلی بات یہ ہے کہ بچپن سے ہی نا جو سبز فلیگ ہے اس سے محبت ہے، اور باہر جا کے رہنا نہیں چاہتا، باہر گھومنا چاہتا ہوں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں فاروق شہباز بڑائچ۔ آج آپ کی ملاقات ایک ایسے پاکستانی سے کروانے جا رہا ہوں جنہیں 4 مرتبہ امریکن نیشنلٹی کی آفر ہوئی، لاکھوں روپے تنخواہ لیتے تھے، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کے لاہور شہر میں ایک آفس کو چھوڑ کے اپنے ہی ایک علاقے میں جیا موسیٰ شادرہ یہاں پر آفس بنایا، اور اب تک 10,000 بچوں کو انٹرنیٹ پہ پیسے کمانے کا ہنر اور گر سکھا چکے ہیں۔ ان کی زندگی خود تو اتنی مشکل رہی کہ چند سو کی وجہ سے یہ بڑے بڑے کورس نہ کر سکے، لیکن ان کی زندگی میں کامیابی کیسے آئی، اور اب یہ کمپیوٹر پر بیٹھ کے لاکھوں روپے نہ صرف خود کماتے ہیں بلکہ بچوں میں بھی یہ ہنر عام کر رہے ہیں۔ یہ کرتے کیا ہیں، ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ میرا تعلق یہاں شادرہ سے تھا، تو میری شادی تھی، میرے استاد محترم اپنی وائف کے ساتھ آئے یہاں پہ پھولوں والی گاڑی لے کے، تو اس علاقے کے لوگوں نے، بچوں نے پھول وہاں سے اتار لیے گاڑی سے۔ تو یہ پھول جب اتارے تو وہ میرے گھر پہنچنے تک نا پھول سارے بیچارے اتر گئے، اور میرے ٹیچر ہلکا کے مسکرا رہے تھے، تو ان کی جو وائف تھی وہ بھی کہتی ہیں شہزاد نبیل یہ دیکھو اس علاقے میں رہ کے شہزاد نے کیا کچھ کیا ہے۔ تو مجھے یہ فیل ہوا کہ میری اس میں تعریف ہوئی ہے لیکن میرے علاقے کی اس میں تضحیق ہوئی ہے۔ تو میں شہر میں تھا، میں شہر سے پھر میں واپس آ گیا، یہاں شفٹ ہو گیا۔ میں نے کہا یہاں پہ لوگ ٹیلنٹڈ یہاں پہ ہیں، عبدالرزاق کرکٹر ہے، اور یہاں پہ جو ہاکی کے جو کوچ تھے وہ یہاں کے ہیں، تو اور بھی کافی نیمز ہیں بڑے یہاں دیکھیں گے اکیڈمیز کے اندر جو ٹاپرز ہیں، ہر دفعہ ہر یونیورسٹی میں بورڈ میں 2-2 4-4 نمبر ان کے آتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تھوڑی سی فیم بھی خراب ہے، تو میں یہاں پہ آ کے لوگوں کی ہیلپ بھی کروں جو پاسبل ہے۔ دوسرے ایک اور چیز تھی کہ جو میرے ساتھ بیتی ہے نا، اگر میں کسی اور کو اس سے بچا سکوں تو بہتر ہے۔ کیا ہوا؟ ایک ٹائم تو یہ آیا کہ 265 روپے نہیں تھے کہ آپ کورس کر لیتے، پھر سیکھا کیسے اور لاکھوں روپے کیسے کما رہے ہیں؟ ہاں جی، ہوا یہ تھا کہ کمپیوٹر میں سیکھ نہیں پا رہا تھا، ہمارے حالات کافی خراب ہو چکے تھے اس ٹائم۔ یہ بات ہے کہ 1998 کی، انہی دنوں میں یہاں پہ کمپیوٹر کورسز کروائے جا رہے تھے، کچھ ادارے پیڈ کورس کرواتے تھے 10,000 روپے کا، اور کچھ 1-2 تنظیمیں تھیں جو فری کروا رہی تھیں کورسز۔ ان کا میں نے ٹیسٹ وغیرہ دیا، میں کوالیفائی کر گیا، میرا نام اس میں آ گیا، تو 265 روپے صرف پے کرنے تھے ان کو، میرے پاس یہ نہیں تھے۔ میں گھر میں جا کے بھی کافی میں بولا، میں نے کہا صرف اتنے پیسے اگر نہ ملے تو میرا کیریئر سارا خراب ہو جائے گا، ماڈرن چیز تھی کمپیوٹر میں نے سیکھنا ہے۔ خیر میں نہیں کر سکا، وہ لیٹر جو تھا ان کی طرف سے مجھے جو ملا تھا میرے پاس پڑا ہوا ابھی تک۔ تو میں نے اب سوچا کہ میں نے جینا کیسے ہے۔ اب 2 طرح کی چیزیں ہیں، آپ یا تو دکھ میں نشہ کرنا شروع کر دیں یا کچھ اور کرنا شروع کر دیں، یا کچھ سوچ کے دھیان سے اپنی منزل کا تعین کریں، آگے چلیں۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہوگا میں نے سیلف لرننگ کروں یا کچھ بھی کروں، میں نے کمپیوٹر میں ہی جانا ہے۔ اب جانے کے لیے یہ ہوا کہ میرا ایک دوست تھا جو انٹرنیٹ پہ تب نیٹ کیفے جاتا تھا، وہ جا کے اس نے ویب سائٹس وغیرہ دیکھنی، تو اس نے کھولنی، چیٹ روم میں چیٹ کرنی۔ تو مجھے اس نے بتایا کہ دور بیٹھے لوگ ہم سے بات چیت کرتے ہیں۔ اب وہ زمانہ بڑا ہی میں حیران پریشان کہ یار بات چیت کیسے کرتے ہوں گے۔ میں ان کے ساتھ گیا تو شاید 30 روپے دیے ہم نے وہاں پہ 1 گھنٹے کے، تو جا کے ہم بیٹھ گئے، تو وہ جا کے ہم نے چیک کیا کہ کیسے نیٹ پہ چیٹ شیک کرتا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں اس کی آئی۔ خیر میں وہاں پہ نیکسٹ ڈے کوشش میں کی، وہاں چلا گیا اور جا کے میں نے ان سے کوئی تھوڑی تعلق تھے، تو وہاں پہ جا کے ہم نیٹ کیفے میں نا آہستہ آہستہ جب تھوڑے سے پیسے ہوتے تھے جا کے میں نے 1 گھنٹے کے ان کو پیسے پے کرنے ہیں، اور لوگوں نے انٹرنیٹ استعمال کرنا ہے، میں نے ان کا پینٹ کھول لینا ہے، میں نے ان کے فولڈر چیک کرنے ہیں کیسے رینیم ہوتے ہیں، کیسے فلانچی ہوتی ہے۔ اب یہ سارا کچھ کرتے کرتے ایک دن ایک میل آئی مجھے، میں نے کہیں اپنا ای میل ایڈریس بنایا تھا وہ دیا، تو مجھے ایک میل آئی کہ آپ کو اس انٹرنیٹ کورس کے اندر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ تو وہ زمانہ تھا، میں نے سمجھا شاید یہ فراڈ ہے۔ ان کی میلیں مجھے 2 ماہ آتی رہی ہیں، ڈیلی ایک نیا لیکچر۔
تو ایک چھوٹی سی مثال اس لیکچر میں سے اس نے کہا کہ جو نا ہر چیز دنیا میں بکتی ہے، میرا کام ذاتی چائے کے پتی کا ہے، وہ بندہ کہتا ہے، اس کا نام تھا کورے راڈی. تو وہ کہتا ہے چائے کی پتی کا میرا کام ہے، میں نیٹ پہ بیچتا ہوں اور میں نے پہلے سے ڈبل کمانا شروع کر دیا. تو میں اس چیز سے امپریس تھا، لیکن مجھے یقین نہیں تھا پاکستان میں پیسے کمائے جا سکتے ہیں. 1998 کی بات ہے، کوئی یقین نہیں کرتا. تو میں نے خیر 2 ماہ گزار دیا سی، میرا کورس جو تھا اس کا آتا رہا، ختم ہو گیا. 2 ماہ کے بعد مجھے وہ بندہ کہتا ہے کہ یار میں نا لوگوں کی ہیلپ کر رہا تھا، یہ تو میرے پاس کافی سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ٹریننگ کرنا، اگر تم کچھ سیکھ گئے ہو نا تو یہ کام تم بھی جو نا آگے تم فارورڈ کر دے گا لوگوں کو، تاکہ اور لوگ بھی سیکھیں. تو یہ دیے سے دیا جلتا رہے. میں اس بات پہ حیران پریشان. پہلا انٹریکشن تھا میرا کسی گورے سے ای میل پہ، تو میں حیران کہ کیا لوگ بے لوس کام بھی کر سکتے ہیں. یہ پہلا سبق تھا. تو دوسرا سبق یہ تھا کہ نیٹ پہ پیسے کماتے ہوں گے تبھی تو یہ مجھے کہہ رہا ہے اوروں کو سکھاؤ. تو میں نے پرانی اس کی ساری میلیں نکال کے میں نے اس کا اچھی طرح سے پڑھنا شروع کر دیا. سمجھ مجھے کچھ نہیں آئی، لیکن ایک بیج ایک بویا گیا، وہ یہ تھا کہ انٹرنیٹ کے اوپر آپ کام کر کے پیسے کما سکتے ہیں. 10,000 افراد کو کتنے سالوں میں ابھی تک آپ سکھا چکے ہیں؟ ہاں جی، میں نا سن 2000 سے پڑھا رہا ہوں. تو میں نے کوئی 2 سال میں جو ہے نا اپنی ٹریننگ وغیرہ کر لی، پھر آگے آیا تو 20 سال سے پڑھا رہا ہوں. پہلے تو فارملی کالج میں پڑھا رہا تھا، کامسی کالج تھا، لنگوا اسپیک تھا، اور کافی جگہ تھی تو جہاں پڑھاتا رہا ہوں. تو یہاں شاہدرہ کے اندر بھی پہلے پڑھایا ہے. باقی اس کے بعد کوئی جو ابھی لاسٹ جو ہیں کوئی 8 سال، ان 8 سالوں میں بڑے لمیٹڈ لوگ ہیں جن کو ہم اب پڑھاتے نہیں ہیں. اب ان کو نا ہم نے طریقہ نکالا ہے کہ جیسے استاد کے پاس مکینک استاد کے پاس بچہ جا کے بیٹھتا ہے، وہ کام سیکھتا ہے، ان کو کام سکھا دیں. پڑھانا اور ہے، سکھا دیں، آپ اس کو سکھانا اور ہے. آپ کے پاس تو یہاں پر جو بچے آتے ہیں بڑے بدحال اور بیچارے بھوک اور فاقہ دیکھ کر آتے ہیں، پھر لاکھوں روپے کمانے کا ہنر کیسے لے کے جاتے ہیں؟ کرتے کیا آپ؟ ہاں جی، ہوتا اصل میں یہ ہے کہ مجھے اس کام میں لگے تھے پہلی بار 5 سال تھوڑے سے پیسے کمانے میں. سن 2000 سے سٹارٹ کیا ایکچولی کمانے کے لیے کوشش کرنا، اور 2005 میں جو پہلا مجھے چیک آیا تھا گوگل ایڈسن سے، ان دنوں یہی کام چلا. پھر میں نے انٹرنیٹ پہ نا پیسے کمانے کے اور طریقے ڈھونڈتا رہا. تو یہ جو میرا سفر تھا، مجھے سفر نے بتایا کہ آسان چیزیں کون سی ہو سکتی ہیں جو بچوں کو جلدی سے آپ کروا دیں تو وہ بچے کر کے پیسے کمانا شروع کر دیں. میرے پاس بچہ ایک آیا، ایک چھوٹی سی مثال اس کی. اس بچے کی عمر 14 سال تھی، تب 8ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا بچہ. وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا تھا. اس کی والدہ جو تھی وہ یعنی کہ کسی گھر کام کرتی تھی، سسٹم تب چلتا تھا. وہ جو کھانا چاہتے تھے بچے کھا نہیں پا رہے ہوتے تھے. ابھی تک ان کی یادوں میں یہ چیزیں بسی ہوئی ہیں. ہوا یہ کہ بچہ آیا مجھے کہتا سر آپ نے جاب کا بھی بورڈ لگایا تو میں نے جاب کرنی ہے. تو میں نے کہا چھوٹا بچہ ہے نا، اس کی داڑھی مونچھی ہے تو جوان بھی نہیں ہے، اس نے کیسے پڑھا ہوگا. میں نے پھر بھی کہا، میں کہ بیٹا تم کام جانتے ہو؟ کہتا جی سر میں ویب ڈیزائننگ جانتا ہوں. تو میں نے کہا چلو مجھے سیمپل دکھاؤ. وہ خیر کہتا سر میرے پاس یو ایس بی نہیں ہے. اب یو ایس بی میں نے اسے دی. میں نے کہا تم جا کے اس میں ڈرائیو میں سیمپل اپنے لے آؤ، چیک کراؤ مجھے. وہ 3 سے 4 گھنٹے لڑکا غائب رہا. تو میں نے کہا شاید لڑکا بدحال تھا کافی، تو شاید اس کو یو ایس بی چاہیے ہوگی. ان دن تھوڑی مہنگی تھی. تو میں خیر بھول گیا، اپنے کام میں لگ گیا. وہ لڑکا اچانک آیا، کہتا سر سوری سر وہ لائٹ گئی تھی بڑی لمبی، تو میں لیٹ ہو گیا کاپی کرتے ہوئے. تو اس نے مجھے نا یو ایس بی دی. میں نے سیمپل چیک کیے. اس کے سیمپلز کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں تھے. ظاہری بات ہے سیلف لرننگ اس نے کی تھی بچے نے، اسٹارٹ تھا اس کا. لیکن یہ چیز ایک بڑی اہم تھی کہ بچے نے خود سے کوشش کی ہے. یہ خود سے جو کوشش کرنے والی بات تھی یہ میرے لیے اہم تھی. میں نے کہا اگر اس بچے پہ اگر محنت کی جائے تو بچہ بہت کمال بن جائے گا. اس بچے کو میں نے نا، میں جب ٹریننگ کرتا تھا نا پہلے تھوڑے پیسے لیتا تھا لوگوں سے، لیکن جو نیڈی پرسن تھے ان سے نہیں لیتا تھا. تو میں سوال لازمی کرتا تھا ہر بندے سے، تمہارے پیرنٹس کیا کرتے ہیں، تمہارا بھائی کتنے ہیں، تم کیا کرتے ہیں بڑے بھائی صاحب. میں نے پوچھا، کہتا ہے ہم 2 بھائی ہیں، میرے فادر نہیں ہیں. 2 بھائی ہیں تو دوسرا بھائی بھی تھوڑا پڑھ رہا ہے ساتھ میں، دونوں بچے ہیں ابھی. میں نے کہا اسے انرول کر لیا اپنے پروگرام میں. میں نے کہا بچے تو ٹریننگ کر پہلے، ٹریننگ کرنے کے بعد جو ہے نا تمہیں جام مل جائے گی. اس کی ٹریننگ کی، اور ٹریننگ کے بعد ایک بہت بڑا ایک موضوع ہی میں کہہ سکتا ہوں کوئی ہو گیا. اس موضوع نے میرے لیے اور اس کے لیے رستے کھول دیے. موضوع یہ تھا کہ اس ٹریننگ کے بعد میں نے بچے کو ساتھ میں اٹیچ کر لیا، چھوٹے موٹے نیٹ سے کام پکڑنے کرنے ان بچوں کو دینے، تاکہ ٹریننگ کے بعد اصل ٹریننگ کام سے ہوتی ہے، کام کرنے سے، تو ان کی وہ ٹریننگ ہو جائے. اسی دوران میں نا مجھے ایک ملا کام ایک ہالی ووڈ کا. ہالی ووڈ کی ایک نا تنظیم ہے لکنگ اہیڈ پروگرام کے نام سے.
تو وہ چھوٹے بچے جو 5 سے جو 13 سال کے بچے ہیں ایکٹرز ہیں وہ ان کی تنظیم ہے, ان کے اوپر بڑا اسپینڈ کر رہے تھے وہ لوگ. میرا جو وہاں پہ ایک کلائنٹ تھا امریکہ میں, مجھے کہتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے لیکن اس کام میں لازمی ہے کہ ٹیم گوروں کی ہوگی, ادھر کی ہوگی لوکل ٹیم ان کی, یہاں سے لوگ نہیں ہائر کرنے, لیکن تم اسے سپروائز کرو. تو میں نے کہا چلو میں کر لیتا ہوں. میں ویسے کمفرٹیبل تھا ٹیم میری ہی ہو, لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ پارٹی مانتی نہیں ہے. بہرحال ہوا یہ کہ 3 ماہ تک وہ لوگ کام کرتے رہے. وہ 6 لوگ تھے گورے جو تھے ساتھ میں لگے کام, وہ کام نہیں کر پائے. تو مجھے اچانک اس کی میل ایک آئی میرے کلائنٹ کی, وہ کہتا ہے جی تم میری عزت بچاؤ گے کسی طرح سے, مجھے کوئی لاکھوں ڈالر دینے پڑ رہے ہیں ان کو ہر جانے کے, میں کام نہیں کر پایا. تو میں نے کہا کیسے بچاؤں عزت؟ کہتا ہے کسی بھی صورت میں مجھے چند دن کے اندر کام کر کے دے دو. میں نے کہا میں کر لیتا ہوں لیکن تم ان کو بنا لو گے کہ ٹیم فارنر ہے؟ وہ کہتا ہے یار میں یہ بنا نہیں پاؤں گا, میں نام رکھوں گا آپ لوگوں کے گوروں والے, آپ بس اختیار کر لو سیڈو نیمز, تو یہ نام آپ استعمال کرو تو ان سے کسٹمر بھی کرتے رہو تو کام کر دو. میں نے اس بچے کو, جو یہ بچہ تھا تب 16 سال کا ہوگا تقریباً جب کی یہ بات ہے, 2 سال سے ہو چکے تھے. اس بچے کو ایک اور لڑکا تھا عظمت, اس کو تو ایک میں نے کہا ہم 3 لوگ کریں گے کام, تو یہ کام اس کا پورا کر لیں گے تاکہ اتنا کام ہو جائے اس کا جو ہو جانے کا دعویٰ ختم ہو جائے گا. مجھے 2 ہفتے کام کرنے کے بعد فیل ہوا کہ یہ بچہ اکیلا ہی کافی تھا. میں نے اس بچے پہ ذمہ داری ڈال دی, میں خود بھی ایزی ہو گیا. اس بچے نے سارا کام کر دیا, اس بچے نے کام کر دیا. اس کے بعد وہ جو تھا, جو ٹام جو میرا کلائنٹ تھا, وہ کلائنٹ کل کو میرا پارٹنر بن گیا. ہم نے وہاں پہ کمپنی کھول لی USA میں, اور ٹام جو ہے وہ اس بچے کا انتہائی گروید ہے. ابھی بھی یونیورسٹی آف لنڈن میں اس بچے کا ایڈمیشن ہوا ہے, یہ کوئی 6 سال پہلے. تو ٹام نے اس کی بہت ہیلپ کی ہے وہاں پہ کروانے میں. 14 سالہ بچہ جو آپ کے پاس آیا تھا جسے آپ نے سکھایا, اب کتنے پیسے کما رہا ہو؟ ہاں جی, اب وہ اس نے کوئی 5 سال میرے پاس ادھر کام کیا اور وہ آگے چلا گیا, گھر میں فری لانسنگ کر رہا ہے وہ. تو جب وہ کم کام کرتا ہے تو 3 سے 4 لاکھ کما لیتا ہے وہ. جب زیادہ کرتا ہے؟ جب فل ٹائم کوئی 8 آور اسپینڈ کرتا ہے تو 5 سے 6 لاکھ کماتا ہے. خود آپ اس لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے ماہانہ آپ کی آمدن کیا ہے؟ نمبر لازمی بتاؤں آپ کو؟ ایسٹیمیٹ بتا دیں. ہاں جی, ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ الحمدللہ بہت بہترین ہوتے ہیں اس میں, یعنی کہ ملینز میں ہیں. ملینز میں؟ تو یعنی کہ گھر بیٹھ کے صرف لیپ ٹاپ پہ کام کر کے اتنے پیسے کمائے جا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو رائٹ طریقہ اگر آتا ہے تو آپ اس سے زیادہ کما سکتے ہیں. ہم لوگ بھی اگر مزید رائٹ طریقے ڈھونڈ رہے ہیں. 4 مرتبہ امریکن نیشنلٹی کی آفر ہوئی, ٹھکرا کیوں دی؟ پہلی بات یہ ہے کہ بچپن سے ہی نا جو سبز فلیگ ہے اس سے محبت ہے, اور باہر جا کے رہنا نہیں چاہتا, باہر گھومنا چاہتا ہوں. اب باہر جا گھومتا لازمی ہوں, نیشنلٹی نہیں چاہیے. مجھے اپنے ملک سے محبت ہے, میرے بچے محبت کرتے ہیں, وہ بھی یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں, پاکستانی فلیگ کو سلوٹ کرتے ہیں.